میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہوں، تو ابھی کچھ دن ہوئے خان صاحب نے مجھے ادھر بلایا ہے اور آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو خان صاحب شکریہ جی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی۔ چلیں جی اب شروع کرتے ہیں۔ خان صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چلا کہ حج سے روکنے کے لیے میرے اپنے ہی مسلمان ہیں، تو آپ کو کتنا دکھ ہوا؟ آپ کا کیا مطلب، آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ دیکھیں، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو حج سے تو نہیں روکے گا نا جی، اس کا دل تو نہیں کرتا بالکل۔ اچھا، لیکن پاکستان میں ایک سسٹم ہے نا، وہ سسٹم کام بھی کر رہا ہے۔ کئی لوگوں کی بیچاروں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو آفیسر بیچارہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جی جی، وہ جب مجھے بتا رہا تھا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی وہ مجھے فیل ہوا کہ وہ ہی واز فیلنگ بیڈ، اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام ECL میں ہے، اور اس نے کہا جی مجھے اس بات کی تکلیف بھی ہے خان صاحب کہ آپ کا نام ECL میں ہے، اور مجھے برا لگا۔ پھر جو باقی وہاں آفیسرز موجود تھے ان کو بھی اچھا نہیں لگا، اور جو وہاں پہ جنہوں نے میرا ٹکٹ بنایا سارا کیا، وہ مجھے گڈ لک کہہ رہے تھے جانے کے لیے، ان کو بھی اچھا نہیں لگا، مجھے بھی اچھا نہیں لگا سیریسلی، کیونکہ میں تو اپنی طرف سے جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، اور میں پہنچوں گا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں 1-2 دن کے بعد پھر میں آگے سے حج کی فلائٹ ہے اور میں پہنچ جاؤں گا۔ تو ناؤ آئی ہیو اے لاسٹ چانس، اب میرے پاس آخری چانس ہے۔ عدالت نے مجھے کل کا ٹائم دیا ہوا 1 دن کے بعد کا، تو مجھے امید ہے کہ میرا نام نکلے گا، میں حج پہ چلا جاؤں گا۔ لگتا تو آپ کو برا ہے، لیکن وہ لوگ جو آپ کو سامنے آ کر روکتے ہیں نا، ایکچولی وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے، ذمہ دار اس کے لیے وہ پالیسیز ہوتی ہیں جو ہمارے بہت تگڑے لوگ بیٹھ کر بناتے ہیں، اور ان پالیسیز کی وجہ سے اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر اچھا عمران خان اور آپ نے جی ملک کے لیے کتنا کچھ سوچا ہوا ہے، مطلب قربان کرنے کے لیے فیملی خان صاحب نے بھی قربان کر دی، 2 بیٹے ان کے ادھر ہیں، آپ کی بھی فیملی سنا ہے ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو کتنا کچھ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک خان ملک کے لیے قربانی دینی ہے؟ نہیں، قربانی ملک کے لیے دیکھیں، عمران خان صاحب کی فیملی موجود ہے، وہ اپنے بچوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ان کے بچے موجود ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے، ان کے بچے شروع سے، اور میری فیملی جو ہے وہ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، خوشحال ہے۔ تھوڑے پریشان ضرور تھے، بچے ذرا ڈسٹرب تھے، تو اس لیے ان کی چھٹیوں میں نے ان کو ذرا تھوڑا ٹریول کروایا کہ وہ جائیں دادا دادی کے ساتھ، تھوڑا سا ٹائم گزارے تاکہ بچے ریلیکس ہوں۔ 2-2.5 سال سے وہ ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن میں تھے، بیچ میں بار بار گرفتار ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، تو بچوں کے ذہن پہ چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم نے پھر فیملی نے یہ طے کیا کہ تھوڑا سا بچوں کو اس ماحول سے نکالا جائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہماری پراپرٹی یہاں پہ، ہمارے گھر یہاں پہ، ہمارا پورا خاندان یہاں پہ، ہمارے سارے دوست یہاں پہ، تو یہی ملک ہے نا، ایسٹ میرا یہ ملک ہے ایکچولی، اور اس کو چھوڑ کے یار کہاں جا سکتے ہیں؟ کسی اور ملک میں آپ جاتے ہیں نا تو آپ دوسرے تیسرے درجے کے شہری بنتے ہیں، اپنے ملک میں آپ پہلے درجے کے شہری ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے ملک میں مزہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر کے دیکھ لیا دنیا، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا 3-4 دن کے بعد دل نہیں لگتا، میں کہتا ہوں واپس چلو پاکستان۔ ایک سوال تو میں کرنے لگا ہوں، اس سے آپ کی حج بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں گے تو خان صاحب کے لیے دعا کریں گے؟ میں ساروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کرتا ہوں دعا، اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ، کیونکہ میں نا خود بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اتنی دفعہ پکڑا گیا ہوں تو بے گناہ ہی پکڑا گیا ہوں، بے گناہ تھا تو میں بار بار عدالتوں سے چھوٹ کر آ جاتا ہوں۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آواز اٹھائی ان خواتین کے لیے جن کو 1 سال سے پکڑا ہوا ہے، انہیں چھوڑ ہی نہیں رہے، بار بار انہیں کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں، مضائقہ کیس صورتحال ہے۔ اور عمران خان میری دانست میں تمام مقدمات میں صرف سیاسی نوعیت کے مقدمات میں بند ہیں، اور ان کو صرف ہٹانا، اقتدار سے دور رکھنا، ان کو قابو کرنا مقصد ہے، قانون کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو میں بلکہ ہر نماز میں جب میں دعا کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ خاص طور پہ میں خود ان حالات سے گزرا ہوں، قید سے، ان صعوبتوں سے، پریشانیوں سے، تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے گناہ قید ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کر، ان کو رہائی دے۔ اچھا جی، خان صاحب جب آپ کو کڈنیپ کیا ہوا تھا تو میں نے سنا ہے کہ 14 اگست تھا اور آپ نے جھنڈا مانگا تھا، آپ پاکستان میں کڈنیپ تھے تو آپ کو انہوں نے جھنڈا نہیں دیا۔ یہ آپ نے سنا ہے؟ جی میں نے یہ جن سے آپ نے سنا ہے آپ نے انہی سے پوچھنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو بری یادیں ہیں نا وہ میں اپنے لوگوں کو نہ بتاؤں، میری کوشش تو یہی ہے کہ وہ جو بہت بری یادیں، جو بہت تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ میں اپنے لوگوں کو نہ بتاؤں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لیکن پاکستان ٹھیک ہونا چاہیے، سب کو ہوش کرنی چاہیے، اداروں کو اپنی ڈومین میں اور اپنی حدود کے اندر واپس جانا چاہیے، جس کا کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ یہ فیصلے کرنا بند کمروں میں کہ اس کی حکومت بنا دو، اس کی گرا دو، یہ نامناسب ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کچھ دن پہلے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا ادھر لاہور میں، تو ادھر وہ ایک صحافی ہے، ان کا بھی آپ نے خواتین کی بات کی تھی کہ
انہوں نے اپنی بیوی کو پیٹا, آپ بڑا افسوس کر رہے تھے. تو یہ جو ابھی ان کو سڑکوں پر گھسیٹ رہے ہیں, ان کا کیا ہے؟ مطلب انہوں نے, آپ اتنا مطلب انہوں نے تھوڑا سا مارا تھا اور آپ اتنا وہ افسوس کر رہے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, تو آپ کو یہ کتنا مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آیا تھا بالکل بالکل ایک کلپ میں نے دیکھا تھا, مجھے برا لگا دیکھ کے. آپ خاتون کے اوپر یار عورت کو مارا اور دیوار کو مارا آلموسٹ. آپ دیکھیں نا وہ آپ کو آگے سے مارتی تو نہیں ہے نا خاتون, تو یہ کئی عورتیں مارتی بھی ہیں بہت بری طرح, میں نے وہ بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, تو ان کا بھی مجھے اتنا ہی افسوس ہے کہ مردوں کو بھی کٹ پڑ جاتی ہے کئی دفعہ, لیکن میرے خیال میں نامناسب ہے, غلط ہے, اور اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور ریاست کی جانب سے خواتین کے ساتھ جو نامناسب رویہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کو آپ جوڑ کر نہیں دے سکتے. لیکن بہرحال ہماری کیونکہ مسلمان سوسائٹی ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو یہاں خواتین کا احترام ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. ہاں سر, میں آپ کو ایک اور کریڈٹ دینا چاہوں گا. میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا, میں جتنے لوگوں سے بھی گیا ہوں نا ملاقات کرنے, تو ان کے جو گارڈ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ان سے کیا لینا ہے, انہوں نے تم کو کیا دینا ہے, یہ ہیں ہی ایسے. میں حلف دے کر کہتا ہوں کہ جو وہ اس ٹاؤن کے گارڈ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فرشتے انسان ہیں. گپے لگا رہے کوئی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ اتنا مطلب حلف دے کر کہہ رہا تھا کہ میری امی فوت ہو گئی تھی اور خان صاحب آپ سوال کریں اور کوئی سوال کریں. نہیں ٹھیک ہے, شکریہ سر. آپ اور کر دیں سوال, کوئی ہے آپ کے دماغ میں؟ ایک بیک گراؤنڈ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, ادھر تقریباً 80 سال کی مائیاں ہیں. ہمارے یہاں ٹی وی بھی نہیں ہوتے ہیں, لیکن میں جب بازار سے گزرتا ہوں نا تو مجھے وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا بنا. جب میں آنے لگا تھا میں نے کہا میرا ان کے ساتھ ملاقات ہے تو میں پوچھوں گا کہ خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں اور وہ کس حال میں کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کچھ اچھا, عمران خان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں لوگ وہاں پوچھتے ہیں. ہاں, 80 سال کی مائیاں ہیں, ٹی وی بھی نہیں ہے, اور پھر بھی ان کو مطلب انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ خان یہ پتہ نہیں کیسی محبت ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کچھ بتا دیں کہ کب تک وہ باہر آ رہے ہیں. یہ تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, اور سمجھ نہیں آ رہی تو اس لیے وہ اندر ہے. عمران خان کا دیکھیں جو باہر آنے کا نا, سب سے زیادہ میرے سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے. اگر تو عمران خان باہر آئے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ نظام سیاستدانوں کو باہر نکالتا ہے, جیسے نارملی ہمارے سیاستدان باہر آتے ہیں, میں بہت ساروں کے نام لے سکتا ہوں جن کا مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر آئے, صرف نواز شریف زرداری نہیں, اور بہت سارے ہیں جو ڈیلیں کر کے باہر آئے, میں سب کو جانتا ہوں, بے شمار نام ہے. تو جس طرح باقی سیاستدان ڈیل کر کے باہر آتے ہیں, اگر اس طرح عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے تو آپ کل پرسوں آ جائیں گے, 4 دن 5 دن میں. ایک عدت والا ہی کیس ہے نا, تو سزا معطل کروا کے باہر آ جائیں گے. لیکن جس طرح عمران خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں نا, پوری کمانڈ اور کنٹرول کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ, یا حقیقی آزادی کے ساتھ, اس طرح باہر آنے میں مجھے لگتا ہے ابھی بھی ٹائم لگ جائے گا عمران خان صاحب کو. اور یہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح یہ حکومت کارکردگی دکھا رہی ہے اور ڈاؤن جا رہی ہے, یعنی بھی خیبر پختونخوا سے بہت بری خبر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں جو 70% تک بھی مکمل ہو چکے ہیں, وہ 90 کے قریب پروجیکٹ بند کر دیے ہیں وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا میں, اور وہ بڑے اہم پروجیکٹ ہیں, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو عمران خان کے باہر آنے کے 2 طریقے ہیں, ایک ڈیل والا, ایک بغیر ڈیل والا. جیسے آپ تندور پہ جاتے ہیں 2 طرح کے نان ہوتے ہیں, تل والا بغیر تل والا. اس طرح یہ عمران خان صاحب کے 2 طریقے ہیں باہر آنے کے, ایک ڈیل والا طریقہ ہے, ایک بغیر ڈیل والا طریقہ ہے. بغیر ڈیل والے طریقے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور ڈیل والے طریقے میں وہ جلدی بھی باہر آ سکتے ہیں. اچھا, وہ خان صاحب جس طرح آپ سوچتے ہیں تو اس طرح جو ابھی ہمارے, میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی کہ یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی, لیکن ہمارا جو چیف جسٹس ہے اس کو کیوں نہیں, یہ ایک طرف وہ دیکھتا ہے, نون لیگ والوں کو دیکھتا ہے, لیکن جو پی ٹی آئی والے, ابھی میں دریا کے علاقے سے ہوں, مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی. قاضی پاکیزہ صاحب بڑے محترم چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, لیکن ان کے بارے میں پبلک پرسیپشن ایک الگ طرح کی بن گئی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ دیوار کے ساتھ ان کے کیسز لگا دیتے ہیں, ان کے فیصلے لگا دیتے ہیں, دوسریوں کے لیے کہیں نہ کہیں جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو گنجائش نکل جاتی ہے. اور یہ بات آپ نہیں کہہ رہے, یہ جو یہاں کورٹ رپورٹرز ہیں اسلام آباد میں جو سارا دن ان چیزوں کو کور کرتے ہیں کئی سالوں سے, بہت چیف جسٹس آئے اور بہت گئے اور وہ وہیں پہ کور کر رہے ہیں, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی یہ فیل کر رہے ہیں. اور اگر عام آدمی فیل کر رہا ہے تو پھر اب میرے خیال میں عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ نہ صرف انہیں اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس لینی ہے بلکہ اپنی رسپیکٹ جو ہے اس کو بھی ریسٹور کرنا. کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں. شکریہ سر, آپ نے مجھے بلایا, عزت دی, مطلب میری ایک چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھ کر. ناظرین, آپ نے میرا یہ انٹرویو دیکھا, پسند آیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. خان صاحب میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اتنا
वक्त दिया और मेरा इतना अच्छा कीमत सर, थैंक यू सर।